دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس پر عموماً بات کم ہوتی ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے مردوں کے حقوق۔ اسلام نے جہاں عورت، بچوں، بزرگوں اور معاشرے کے ہر فرد کو حقوق عطا کیے، وہیں مردوں کو بھی ان کا جائز مقام اور حقوق دیے ہیں۔ اسلام کا مزاج توازن کا ہے، افراط و تفریط کا نہیں۔ مرد محض طاقت نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ مرد کو معاشرے میں اکثر صرف طاقت، کفالت اور سختی کی علامت سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ مرد بھی ایک انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے عزت نفس ہے اور اس کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مرد سے ذمہ داری ضرور مانگی گئی ہے مگر اس کی انسانیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ عزت و احترام کا حق۔ مرد کا پہلا حق عزت و احترام ہے۔ شوہر ہو یا باپ، بھائی ہو یا بیٹا، اسے تحقیر، طعنہ، مسلسل الزام اور بے قدری کا نشانہ بنانا ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم سب کے لیے عزت اللہ کے یہاں ہے۔ گھر ہو یا سماج، مرد کی عزت پامال کرنا خاندان کو توڑ دیتا ہے۔ سکون قلب کا حق۔ مرد بھی ذہنی دباؤ، تھکن اور اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام مرد کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کے مسائل کو سمجھا جائے، اس پر ہر وقت مضبوط رہنے کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے اپنے غم بانٹتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کا کمزور ہونا عیب نہیں۔ مشاورت کا حق۔ مرد کا ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ گھریلو فیصلوں میں اس سے مشورہ کیا جائے، اس کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ قرآن کہتا ہے، ان کے کام آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ مشاورت مرد کو مضبوط بناتی ہے، آمریت اسے توڑ دیتی ہے۔ مالی انصاف کا حق۔ اسلام نے مرد پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے مگر اس کی کمائی کا احترام بھی لازم ہے۔ اس پر ناجائز مطالبات کرنا ظلم ہے، اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی کفالت کرتا ہے انہیں ضائع کرے۔ یہ حدیث ذمہ داری بھی بتاتی ہے اور حد بھی۔ بیوی پر شوہر کے حقوق۔ جیسے بیوی کے حقوق ہیں ویسے ہی شوہر کی بھی حقوق ہیں۔ اطاعت بالمعروف، عزت و وفاداری، گھر کے سکون میں تعاون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں کسی کو کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو شوہر کے لیے حکم دیتا۔ یہ حدیث شوہر کی عظمت کو واضح کرتی ہے، نہ کہ ظلم کو۔ والد ہونے کا حقوق۔ باپ ہونا محض کمانے کا نام نہیں، اولاد کا ادب، بات ماننا، خدمت اور دعائیں۔ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور اس میں باپ بھی شامل ہے۔ سماج میں مرد کے حقوق۔ معاشرہ مرد سے توقعات تو بہت رکھتا ہے مگر اس کی ناکامی پر اسے ذلیل کرتا ہے، اس کے آنسوؤں کو کمزوری کہتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد کو مضبوط بنانے کے لیے احترام چاہیے، مذاق نہیں۔ توازن کا پیغام۔
اسلام نہ مرد پر ظلم کی اجازت دیتا ہے نہ عورت پر، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیتا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس عیب کو چھپاتا ہے، تحفظ دیتا ہے اور زینت بنتا ہے۔ محترم ناظرین، مردوں کے حقوق کی بات کرنا عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں، بلکہ ایک توازن ہے، صحت مند اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ آئیے مرد کو عزت دیں، اس کے جذبات کو سمجھیں، اس پر انسان سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالیں۔ اللہ ہمیں حقوق و فرائض کا صحیح شعور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔